قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں نکل کر پہلے مذہب کی بات کی۔ آج دین نبی دا وانگ یتیمہ روبے تے کرلاوے آکھے میں کتھوں لبا عمر بہادر، میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ معصوم بچے شام میں معصوم، آپ یقین کریں آج تک کدھر ہے تمہارا اقوام متحدہ؟ لے آؤ نا اسے، بھیک مانگتے پھرتے ہو، کافروں سے بھیک مانگتے ہو۔ بچہ شام کو گھر نہ آئے تو ماں دروازے پہ نظر لگا کے کہتی ہے بیٹے ٹائم پہ آ جائے گا، مجھے نیند نہیں آتی وقت پہ۔ فلسطین کی ماں سے بھی جا کے پوچھ لو، جس کا بچہ پلٹ کے آئی کوئی نہیں، آئی ہی نہیں، تو فکر ہے اس سے بھی پوچھ۔ بچے نے آدھی رات کو روٹی مانگ لی تو فالج زدہ ماں جس کو فالج تھا وہ رینگتی اٹھی اور اس نے اپنے لال کو روٹی پکا کے دی۔ باپ کہتا رہا چل چھوڑ سو جا بیٹے تیری اماں، اس نے کہا نہیں مجھے نیند نہیں آتی، بیٹا بھوکا ہے۔ اس ماں سے بھی کبھی پوچھ، اس ماں سے جو بنگلہ دیش کے خیموں میں بیٹھی ہے۔ بی بی سی لندن کا رپورٹر کہتا ہے کہ تیری خواہش کیا ہے؟ کہتی ہے کوئی بھی نہیں، چلو 2-3 دن کے بعد ہی صحیح ایک روٹی دے جایا کرو۔ یہ روٹی مانگتا ہے مجھ سے، میں کدھر سے دوں، کدھر سے لاؤں؟ یہ لوارث قوم ہے، میں حکمران سے جا کے بات کروں اس کی؟ جب میرا اپنا نمازی مسلمان کہتا ہے پہلے پاکستان کے بچے تو پال لو۔ او میرے دوست تمہیں خبر ہی نہیں، یہ تو جانا تو کبھی گنبد خضرا پہ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، پر میں جب میرا مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو میں گنبد میں تکلیف میں ہوتا ہوں، یہ درد ہوتا ہے، مجھے اذیت ہوتی ہے۔ تو جا کے محبوب پاک سے جا کے پوچھ میرے عزیز، کسی کو غم ہی نہیں ان لوگوں کا، کسی کو پرواہ ہی نہیں، کچھ سوچتے ہی نہیں ان کے بارے میں۔ میں اپنے گھر میں مست ہوں، آپ اپنے گھر میں مست ہیں۔ میرے رسول اللہ کی امت لٹ گئی ساری، جگہ جگہ تباہی، 1 انچ دھرتی پر زمین ایسی نہیں جو کافر کی اور خون بہتا ہو کافر کا۔ ایک ریمنڈ ڈیوس امریکی کتا یہاں بند تھا مسلمانوں کے قتل میں، انہیں اپنی قوم کی اتنی فکر تھی وہ راتوں رات چھڑا کے لے گئے، لیکن میری اور تیری بہن عافیہ صدیقیہ سالوں سے بند ہے، سالوں سے۔ تڑپ کے پوچھا مسلمانوں نے کہ اس کی غلطی تو بتا دو، اس کا قصور تو نہیں، جو پر وہ بند ہے، کوئی نہیں امداد کرنے والا، کوئی بولنے والا بھی نہیں۔ مسجد جانے جمعہ تو پڑھانا ہے میں نے، بس اس میں گرد نہیں ذہنی کہ درد ہے کہ نہیں، اس مجھے تو اتنا پتہ ہے 1 گھنٹہ تقریریں کرنی ہے۔ ایک صاحب صبح سے شام تک طویل لکھتے ہیں، پیر صاحب سیاستدان صبح سے شام تک جنازہ بھی تب پڑتا ہے کہ مجھے ووٹ ملے گا۔ تاجر کہتا ہے کہ بس دکان چلنی چاہیے، مار جائے میری طرف سے ساری دنیا، بس کرو، اس خول سے باہر نکلو۔ اے نوجوان مسلم، کبھی یہ تدبر بھی کیا تم نے؟ وہ کون سا گھر تو ہے جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو نے سوچے ہی نہیں کبھی، تجھے کبھی خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کس قدر بڑا کام تھا؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جاگو۔ میں تو ہائی دیتا پھرتا ہوں، میں کہتا ہوں جٹ بن کے بڑا جی لیا، بٹ آرائی انصاری بن کے بڑا جیا، بس کر دو، بس کر دو، اب مسلمان بن کے جینا سیکھو، اب اپنی پہچان رسول اللہ کی غلامی میں لے آؤ، اب کو پہلے دین باقی ہر چیز بعد میں، بس کرو، بہت ہو چکا یہ ہمارے ساتھ، اب تھوڑا جاگو۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں رب بھی ناراض ہو گیا اور ہمیں منانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، نہ ہماری مسجد میں تہجد پڑھی جاتی، نہ کسی کو نماز توبہ یاد رہی، نہ کوئی استسقاء والا، نہ کوئی دین کا درد کہ کوئی یہاں بندے لے ہی آئے۔ جو پیر صاحب کے پاس جا کے بیٹھا تکی دیتے کہتے جا تیرا کام ہو جائے گا موج کر، کبھی نہیں کو کہتا توبہ بھی کر، تو استغفار بھی پڑھ، داڑھی پوری کر، کیوں؟ رسول اللہ کا دین کا طرف تو توجہ کر، نہیں تو اس طرف تکلیف ہی نہیں کرتا، سارے پھوکا پھاکی پہ لگ گئے، کوئی خیال ہی نہیں آ رہا کسی شخص کو۔ یہ ہماری تباہیوں کا سبب کیا ہے؟ ایک علاقہ تھا قبرص، پتہ ہوا تمام لوگ نعرے لگا رہے ہیں اونچی اونچی آواز میں، حضرت ابو ذر غفاری کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ وہ مسلمانوں کو فتح ملی، سب لوگ نعرے لگا رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، جی علاقہ فتح ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رونے لگے اور تڑپ کے روئے۔ لوگوں نے کہا ابو ذر کیوں روتے ہیں؟ ہمیں تو فتح ہوئی ہے،
آپ فرمانے لگے یہ لوگ برسوں سے قابض تھے اس شہر پہ، یہ جن لوگوں سے آج ہم نے لیا یہ برسوں سے دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ فرمانے لگے یہ برسوں سے قابض تھے، انہوں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے تو آج علاقہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ خدایا کہیں ہم سے بھی نافرمانی نہ ہو اور یہ ہمارے ہاتھوں سے بھی نہ نکل جائے۔ شام نکل نہیں گیا ہمارے ہاتھوں سے سارا، لیبیا نکل نہیں گیا، مصر نکل گیا، عراق نکل گیا، افغانستان نکل گیا، فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، بلا واسطہ ہر جگہ کافر کا ڈیرا ہے۔ وہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں جب قوم اللہ کی نافرمانی کرتی تو علاقے نکل جاتے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی نہیں رویا مصر کے جانے پر، کوئی نہیں رویا لیبیا کی تباہی پر، شام کے بچوں پہ کوئی نہیں رویا۔ ہم لوگ یہاں عید مناتے رہے، عید پر لوگ نئے کپڑے لیتے رہے اور برما کے مسلمانوں کو کفن تک نصیب نہیں ہوا، کوئی نہیں تڑپا ان لوگوں پر، کسی کو خیال ہی نہیں آیا۔ صاحب امام علی مقام کی فکر کو سمجھو، اس پر غور کرو، بس کر دو، نیند بڑی لمبی ہو گئی، اب اٹھو اس بیداری سے، اٹھو۔ جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں تو ملک چھن جاتے ہیں، اور کافر باری باری کر کے باریاں لگا رہا ہے، باری باری تمہیں کئی دفعہ دھمکیاں دے چکا ہے، وہ تمہارا نمبر کئی دفعہ لگا چکا ہے، اب خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، آپ آگ پیروں تک آ گئی ہے، ایسا نہ ہو جلا ڈالے یہ سارا کچھ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رو کے فرمایا کرتے تھے جب تم نافرمانیاں کرو گے تو علاقے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ سو نکل گئے، نافرمانی کی ہے تو نکل گئے۔ غوث اعظم کے بغداد پہ کئی دفعہ بم گرے، مولا علی شیر خدا کا شہر نجف کئی دفعہ بم کی نظر ہوا، امام علی مقام کے کربلا میں اب تک کئی دفعہ جنگیں ہو چکی، اس لیے کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں علاقے چھن جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب ہمیں منانے کا طریقہ بھی نہیں آتا جس سے رات کو منایا جاتا ہے۔ اب یقین کریں مسلمان پہ کہ 5 وقت کی نماز ہے وہ بھی بوجھ، 2.5 گھنٹے کی تقریر اور 5 منٹ کی جماعت پہ لوگ بھاگتے پھرتے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ آج تک مسلمان ایک 5 وقت کا نماز پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے ابھی تک، تو وہ مسلمان کہاں سے آئے کہ جو رات کو رویا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے تو سویرے اللہ کافر کے مقابلے میں اتنی مدد کرتا تھا، اتنی مدد کرتا تھا کہ 10 مسلمان لاکھوں کو بھگا دیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ مدد کس کی شامل ہوتی تھی؟ بول کے بتائیے کون مدد کرتا تھا؟ کیونکہ دیکھیں نہیں یہ ہمیں طریقہ بتایا تھا۔ اللہ حضور سے راضی تھا کہ نہیں؟ یار اس پہ جلدی جلدی بولو، اللہ حضور پہ راضی تھا نا؟ تو بدر کی رات حضور کیوں روتے رہے پھر ساری رات؟ اللہ تو راضی تھا جی، ساتھ نہیں تھا اللہ؟ وہ تو وہاں سے فرما رہا ہے غار سور سے ان اللہ معنا، محبوب کہہ دے کہ اللہ تو تیرے ساتھ ہے، وہاں سے محبوب کہہ رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں سے اللہ ساتھ تھا۔ پر ساری رات بدر کی ساری، اور دعا کا رنگ تو کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تو میرے 313 ہے، میں کل کمائی لے کے آ گیا، اے اللہ میری مدد کرنا، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیرا نام لے گیا، اللہ مدد فرما۔ اور حضور مناتے ہیں رب کو، کہتے ہیں یا اللہ تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مدد کرے گا، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا کہ تو کامیابی دے گا، یا اللہ تو نے ساری رات مناتے گزر گئی ساری رات۔ صبح کا اجالا چمکا تو حضرت ابو بکر فرماتے اتنا لمبا سجدہ کیا، حضور سجدے میں تھے، میں دیکھتے دیکھتے تھک گیا، میں سجدے کی حالت میں حضور پر لیٹ گیا، لپٹ گیا۔ میں نے کہا محبوبہ سر اٹھائیں، وہ دیکھیں اللہ نے مدد نازل فرما بھی دی ہے، وہ دیکھیں اٹھائیے سر۔ حضور نے اللہ کو منایا، نبی پاک علیہ السلام منایا کرتے تھے، ہم اب سجدے میں بھی نہیں جاتے، اتنی سو گئی امت، سجد تقریروں سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، ہم خالی نعروں سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، کبھی دعا بھی نہیں کی ان کے لیے۔ وہ لوگ جب روتے تھے بوڑھے لوگ، حاجی صاحب صوفی کی تو کیا بات ہے، لیکن جو اللہ کے یہ تو نمائندے ہیں، لیکن جس کے صرف سفید بال ہو جائیں نا، وہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تو ان کی بڑی عزت کرتا ہے، ان کی بڑی عزت کرتا ہے۔ اور میرے نبی پاک نے فرمایا گناہ گار مومن بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اسے خالی نہ لٹانا، مجھے شرم آتی ہے، اسے خالی پر تو اٹھاتے نہیں،
تو اسے مناتے ہی نہیں، تو کبھی لپٹے ہی نہیں، تو نے کبھی کہا ہی نہیں کہ یا اللہ